السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، مسلمان کی زندگی میں دو باتیں بڑی اہم ہیں، اور یہ دو باتیں اس کی زندگی کے اکثر پہلوؤں پر محیط ہیں، یعنی تمام پہلوؤں کو شامل کرتی ہیں۔ ایک انسان کے پاس، ایک مسلمان کے پاس دین کا علم ہو، کم سے کم اتنا جتنا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور کتنا جاننا ضروری ہے مسلمان کو، کتنا علم ہونا چاہیے؟ اتنا علم کہ اگر اسے یہ دیکھنا ہے کیا چیزیں کرنا اس پر واجب ہے، اس کا علم ہونا چاہیے کیا کرنا ضروری ہے اس کے لیے۔ ہر مسلمان سوچے کہ مجھے کیا کرنا ضروری ہے، تو جو کرنا اس کے لیے ضروری ہے اس بات کا اسے علم ہونا چاہیے۔ جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے، تو اب نماز کیسے پڑھی جائے اس کی تفصیلات اسے پتہ ہونا چاہیے۔ کسی پر حج واجب ہوا ہے تو اب واجب ہے تو کیسے کیا جائے اس کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے روزے رکھنا ہے، تو رمضان کے روزوں کے احکامات کیا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، یہ تمام باتیں انسان کو جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح انسان کو، مسلمان کو کن چیزوں سے بچنا ہے اس بات کا علم مسلمان کو ہونا چاہیے کہ بھئی کیا چیزیں حرام ہیں۔ میں نوکری کرنے جا رہا ہوں، اب نوکری میں میرے لیے یہ نوکری حلال ہے یا حرام ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ میں کوئی کاروبار کرنے جا رہا ہوں، اب کاروبار میں شریعت کی نگاہ میں یہ کاروبار جائز ہے یا ناجائز ہے، اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ فرض عین ہے، یہ علم کہ کیا کرنا اس کا علم اور کیا نہیں کرنا اس کا علم۔ اور تیسری اہم بات جو شروع میں آنی چاہیے کہ کن باتوں کا اسے عقیدہ رکھنا ہے، کیا باتیں اس کے عقیدے میں شامل ہیں، کیا ضروری عقائد ہیں جس کی تفصیلات اسے جاننا ضروری ہے۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں ہر مسلمان مرد و عورت کا اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے انسان کو علم ہو، دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان اس پہ عمل کرے۔ اگر ایک انسان کے پاس علم ہو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، لیکن انسان اس پہ عمل نہ کرے، اس کو اپنے دل سے سچا نہ مانے جو ماننے کی چیزیں ہیں، اور جو کرنے کی چیزیں وہ نہ کرے، تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ایسا علم انسان کے لیے وبال بن جائے گا۔ دوسری بات ہے کہ عمل کرنا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کہنے کو ہر فرقے والا، ہر انسان مسلمان دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اسلام کو مانتا ہے، شریعت کو مانتا ہے، لیکن پریکٹیکل زندگی میں ایک مثال دیکھیں، میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ نہیں مانتے ہیں شریعت کو، شریعت کو لوگوں نے مذاق بنا کے رکھا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال دوں جس سے ہم لوگ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی دیوبندی ہے، حنفی ہے، بریلوی ہے، اور اس نے ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی ہے، تو اسے پتہ رہتا ہے کہ اب 3 طلاق دے دی ہے تو ہمارے یہاں تو ملنے کی گنجائش نہیں رہ گئی، تو اب وہ جاتا ہے، ڈھونڈتا ہے باقاعدہ۔ اس سے پہلے اس کے حاشیے خیال میں کہیں دماغ کے کسی کونے میں نہیں آتا کہ کسی اہل حدیث عالم کے پاس جانا چاہیے کسی مسئلے میں، لیکن جب یہ مسئلہ آتا ہے طلاق والا تو وہ اہل حدیث عالم کو تلاش کرتا ہے، شریعت پہ عمل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا کام بنانے کے لیے، کہ چونکہ اب طلاق دے دی غصے میں، اب واپس ملنا ہے، تو اس لیے اب اسے ایسا کوئی راستہ چاہیے کہ جو وہ چاہتا ہے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے۔ وہ ٹھیک ہے، فائدے اپنی جگہ پہ اچھے ہیں، بچوں کا مسئلہ ہے، اپنی بیوی شوہر کا مسئلہ، وہ تمام باتیں، لیکن وہ شریعت پہ عمل کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، بلکہ اپنا کام بنانے کے لیے وہ کسی اہل حدیث عالم کو تلاش کرتا ہے۔ اس کے الٹا اگر کوئی اہل حدیث ہے، اور یہ حقیقی واقعہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کو، فرضی مسئلہ نہیں ہے، کہ اگر کوئی اہل حدیث ہے، اسے پتا ہے کہ اہل حدیث حضرات کے یہاں لڑکی کے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ولی کی شرط ہے، اب اتفاق سے لڑکی کے پاس ولی نہیں، بھاگ کے آئی ہے،
کوئی اور ایسا مسئلہ ہے کہ لڑکی کا ولی نہیں مل سکتا یا ولی راضی نہیں ہے؟ ولی راضی نہیں ہے تو اب ہونا کیا چاہیے تھا بھائی کہ آدمی کسی طرح جو پروسیس ہے شریعت کا، وہ تو واضح ہے کہ بھاگنے کا تصور تو ہے نہیں اسلام میں کہ بھاگ کے نکاح کرے، لیکن اگر کوئی ایسا کیس پیش آیا تو اب ہونا کیا چاہیے کہ اس کو درست کرنے کی کوشش کی جائے کہ جو لڑکی کا اصل ولی ہے، باپ ہے مثال کے طور پر زندہ ہے، یا اگر باپ نہیں ہے تو دادا ہے، بیٹا ہے کسی صورت میں، بھائی ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، یہ سب اس کے اولیاء ہیں، ان میں سے جو بھی زندہ ہے، لوگ جو بھی نکاح کروانا چاہتے ہیں ایسے ولی کے پاس جائیں اور اسے کسی طرح بھی راضی کرنے کی کوشش کریں، جو بھی راستہ طریقہ سمجھانے کا ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ صورتحال کوئی پیش آ گئی ہے، اب راستہ یہ ہے کہ اس کو کسی طرح نکاح کو صحیح کر لیا جائے، شریعت کے اعتبار سے کر لیا جائے۔ لیکن میں نے دیکھا یہ کہ اس کی نہیں پڑی کسی کو، اس کا راستہ کیا لوگوں نے تلاش کیا؟ کسی بریلوی کے پاس چلے جاؤ، وہ تو کروا دے گا، کسی حنفی عالم، دیوبندی عالم کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ ان کے ہاں فقہی مسئلہ ہے کہ ان کے ہاں لڑکی کی شادی کے لیے ولایت کی شرط نہیں ہے۔ الگ بات ہے کہ پریکٹیکلی سب کرتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ بھائی اس کی لڑکی ہو، لڑکا اس کی رضامندی سے شادی کرے، لیکن فقہی اعتبار سے ان کے ہاں شرط نہیں ہے، اس لیے ان کے ہاں آسانی ہے۔ تو کسی بھی اہل حدیث حضرات جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، جب کسی ایسے مسئلے میں پڑھتے ہیں تو کسی بریلوی یا دیوبندی عالم کے پاس جاتے ہیں تاکہ ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح ہو جائے، شریعت پہ عمل کرنے کے لیے نہیں، اپنا کام بنانے کے لیے۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے، یہ دین کا مذاق اڑانا ہے، دین کا کھلواڑ بنانا ہے۔ اسی لیے اس کو فقہا کے یہاں، علماء کے یہاں اس کو کہتے ہیں تتبع الرخص، کہ ہر فرقے میں، ہر مسلک میں کوئی رخصت والی بات ہے، ہر مسئلے میں آپ اپنے فائدے کے لیے کبھی حنفی مسلک اختیار کر لیں، کبھی مالکی مسلک کا اختیار کر لیں، کبھی شافعی اختیار کر لیں، کبھی حنبلی اختیار کر لیں۔ اگر دلائل کی روشنی میں کریں تو اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے، اپنا کام بنانے کے لیے، تو یہ جو ہے انتہائی بری چیز ہے۔ مسلمانوں کو ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، درس کسی اور موضوع پر تھا لیکن اور بولوں گا تو لمبا ہو جائے گا، اس لیے اسی بات پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ موضوع کبھی اور جو ذہن میں ہے، یہ جو کاغذ میں ہے، کبھی اور بول دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔